آقا کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف کا ورد جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کی مختصر سی نشست میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارکہ حج کی آیہ مبارک نمبر 34 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو لازم کیا، مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اس پہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چوپایوں کے صورت میں رزق عطا کیا۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے دن یوم نحر کو اللہ کے نزدیک جو عمل سب سے پیارا ہے وہ اس کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہے۔ احراق الدم یعنی خون بہانا ہے۔ خون بہانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے قربانی پیش کرنی ہے۔ اور وہ جو قربانی کا جانور ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ قیامت کے دن آئے گا، حاضر ہوگا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی وہ قربانی کا جو جانور ہوگا وہ قیامت کے دن اس صاحب قربانی کے لیے ایک سواری کی صورت میں آئے گا اپنے پورے اعضاء کے ساتھ۔ اسی لیے ایک اور حدیث جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پیش کی، سَمِّنُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ کہ اپنی قربانیوں کے جانوروں کی خوب پرورش کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ تو وہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی قربانی کے جو خون کا قطرہ ہے وہ زمین پہ گرنے سے بھی پہلے بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا تو اپنی محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانیاں دیا کرو۔ یہ جو قربانی کا عمل ہے، آج کے نشست میں ہم مسائل پہ زیادہ قربانی کے جو
مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں گے، جو ضروری چند مسائل ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں۔ قربانی کو اللہ نے مقرر کیا ہر امت کے لیے، اور اس کی جو تاریخ ہے یہ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی تاریخ انسانیت، یعنی سب سے پہلے جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی گئی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں اس کو یوں بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر تلاوت کرو، ان کو خبر دو کیا کہ ان میں سے جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور دوسرے کی مسترد کر دی گئی۔ تو جس کی قبول ہوئی اس نے دوسرے بھائی سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقین یعنی صاحب تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ریاکاری کی نیت سے کرتا ہے، دکھلاوے کی نیت سے کرتا ہے، لوگوں کو اپنی دولت سے مرعوب کرنے کے لیے کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا دولت مند ہے، اس نے بہت بڑا بیل جو ہے وہ خرید کے قربان کیا، اس کے ذہن میں اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانا ہے، تو اس کا یہ عمل ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی یہ تو ریاکاری کا تعلق چونکہ انسان کی نیت سے ہے، اس کے دل سے ہے، اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ ریاکاری جو ہے، دکھلاوا جو ہے، یہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، چاہے کوئی نماز پڑھتا ہے، صدقے دیتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں اپنے خالق اور اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، تبھی پھر اس عمل کے انسان کے اوپر آثار مترتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد بھی قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا، قوم موسیٰ کو قربانی کا حکم ہوا، درمیان میں بعض اوقات غلے کی صورت میں بھی قربانی دی جاتی تھی، جنس کی صورت میں زمین کی جو فصل ہوتی تھی اس کو بھی تصدق کیا جاتا تھا۔ پھر ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ جب
90 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. تو وہ قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا فلما بلغ معه السعی کہ جس وقت وہ بیٹا ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے بلوغت کے قریب پہنچا. اور روایات میں آیا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی. اور اس لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بچے کی بلوغت کی جو کم سے کم عمر ہے وہ 13 سال ہے. 15 سال کے بعد اس پہ بلوغت کا حکم لگایا جائے گا، لیکن 13 سال کا بچہ بھی بالغ ہو سکتا ہے. تو بہرحال جب وہ لڑکپن کی حدود پہ پہنچے تو اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. اب ظاہر سی بات ہے وہ ہماری طرف تو اللہ کے پیغمبر تھے، ہم تو پھر 100 بہانہ کر لیتے ہیں نا کہ فلاں چیز ہو، فلاں بات ہو، فلاں بات ہو. لیکن انہیں پتہ تھا اللہ کے نبی تھے، تو انہیں پتہ تھا کہ میری سب سے پیاری چیز ہے وہ میرا بیٹا ہے. تو انہوں نے اپنا وہ خواب، کیونکہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو انہوں نے جب اپنا خواب اپنے 13 سالہ بیٹے کے سامنے پیش کیا کہ بیٹا انی رأیت فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب قربان جائیں، بیٹے نے کوئی ہیل و حجت نہیں کی، کیونکہ بیٹے کو یہ علم تھا کہ میرے والد گرامی اللہ کے نبی ہیں، تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ذرا بھر بھی لیت و لعب نہیں کیا، کوئی تعمل نہیں کیا کہ ابا جی یہ تو ایک خواب ہے اور خواب تو مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. نہیں، انہوں نے فرمایا انہوں نے عرض کیا اپنے والد گرامی کے سامنے، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزرے. یعنی 13 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے والد، ظاہر سی بات ہے 90 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں وہ بچہ عطا فرمایا. اور اس بچے کو اللہ نے یہ کتنا بڑا امتحان ہے، حکم دیا کہ اب اس کو میری راہ میں ذبح کرو. بہت بڑا امتحان ہے، ظاہر ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. یہ اللہ کے پیغمبروں پہ امتحان آئے ہیں، اللہ کے ولیوں پہ امتحان آئے ہیں. تو جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، مختصر یہ آپ نے عرض کی یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا بنائیں، یعنی میں صبر کروں گا اللہ کے حکم کے سامنے. اب دیکھیں نا عجیب چشم فلک ایک نظارہ دیکھ رہی ہے. باپ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے کہ جو بڑی دعاؤں کے بعد اس کو اللہ نے دیا، اور بیٹا خوشی خوشی جا رہا ہے. درمیان میں بہت یہ لمبی بات ہے، شیطان نے برگلانے کی کوشش کی. حضرت سیدہ ہاجرہ کو کہا، ان کی والدہ محترمہ کو، اور اسی طرح پھر پہلے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا. انہوں نے وہ یہ جو آج کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، لگایا تھا. اس یاد میں آج بھی حاجیوں پہ لازم ہے کہ وہ وہاں پہ جو پتلا بنا ہوا اس کو وہ کنکریاں مارتے ہیں. بہرحال انہوں نے کنکریاں مار کے بگایا اس کو. سیدہ ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے رب کے حکم پہ راضی ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا
انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی حکم پہ راضی ہوں۔ یعنی عجیب نظارہ تھا چشم فلک جو دیکھ رہی تھی کہ باپ نے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے زمین پہ، ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، ہاتھ پاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان میرے پاؤں کو باندھ لیجئے، میرے ہاتھ کو باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں درد سے تڑپوں اور آپ کا دل پسیج جائے۔ کمال، ایک امتحان کا عروج ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو باندھ رہا ہے۔ کس لیے باندھ رہا ہے؟ کہ اسے اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو جب یہ سارا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ان دونوں نے باپ بیٹے نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بعد، پیشانی کے بعد لٹایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی نا ابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، چھری چلا رہے ہیں نہیں چل رہی، پھر چلا رہے ہیں نہیں کاٹ رہی، پھر چلا رہے ہیں نہیں کاٹ رہی۔ آپ نے فرمایا چھری کیا ہو گیا تجھے میں نے اتنا تیز کیا تو اسماعیل کے گلے کو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ تو چھری نے زبان حال سے یہ کہا کہ خلیل تو کہہ رہا ہے کہ کاٹو، لیکن وہ رب جلیل کہہ رہا کہ ایک بال کو بھی نہیں کاٹنا، ایک بال کو بھی نہیں کاٹنا۔ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں راضی ہوں، میرا بیٹا راضی ہے، تو کیوں حائل ہوتی ہے درمیان میں؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کے فدیے میں اللہ نے جنت سے مینڈا لایا اور اس کو سیدنا چھری جب تیسری مرتبہ چلی تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں پٹی تھی نا، آپ نے باندھی تھی، آپ نے سوچا یہ اسماعیل کا ہی گلا کٹ رہا ہے، لیکن جب پٹی آنکھوں سے اتاری تو دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یعنی امتحان تھا نا۔ اب اس یاد میں اب یہ کیا ہے، یہ میں نے کیوں آپ سے یہ بات گزارش کی؟ ظاہر سی بات آپ نے یہ بات کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ذرا سا کبھی ہم بیٹھ کے غور کریں کہیں پہ کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کو اللہ نے مدتوں بعد بیٹا عطا فرمایا، پھر جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے کوئی ذرا بھی لے تو نہ نہیں کیا، بلکہ ایک دم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، باپ بھی راضی بیٹا بھی راضی۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے، اگر اسماعیل علیہ السلام سب ہو جاتے پھر تو ہمیں بھی یہی حکم ہوتا، کون کرتا پھر اس طرح کا؟ تو یہ ہمارے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ، اور وہ بھی یہ نہیں رکھا کہ سارے لوگ دیں، بھائی صاحب استطاعت، جس کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی دے، جس کے پاس استطاعت نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور نے جب یہ فرمایا کہ جو بندہ قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن نہ کاٹے، بالوں کو نہ کاٹے، اور یہ مسنون عمل ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو قربانی نہ دے سکتا ہو وہ کیا کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھی ایسا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ یعنی اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے۔ تو عمل نحر، یوم نحر کو قربانی کے عمل سے زیادہ اللہ کے یہاں پیارا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند جو ضروری مسائل ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو مشہور مسائل ہیں۔ مثلا یہ بھی ضروری ہے، ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ پورے گھر میں سے اگر ایک قربانی دے دے، کوئی بکری یا کوئی دمبا وغیرہ
تو کوئی مینڈا وغیرہ تو قربانی ہو جاتی ہے، سب کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہیں، اور یہ ہر ایک کو پتہ ہے، یعنی میں نے جس طرح گزشتہ عرض کی تھی نصاب زکوٰۃ کا نصاب ہے، مثلا موجودہ دور میں کم از کم اگر ایک بندے کے پاس وہ مقروض بھی نہیں ہے، اس کی باقی ضروریات سے زائد اس کے پاس کم از کم 80,000 کا بیلنس ہے، کم از کم 80,000 اس کے پاس بیلنس ہے، وہ مقروض بھی نہیں ہے، اس کی باقی جو زندگی کی ضروری چیزیں ہیں وہ بھی پوری ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب ایک گھر ہے، بعض جگہوں پہ ایک مشترکہ فیملی کا نظام ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ اپنی اپنی، مثلا والد صاحب کی اپنی آمدنی ہے، بیٹوں کی اپنی اپنی آمدنی ہے، اہلیہ محترمہ ان کی اپنی آمدنی ہے، بہوؤں کی اپنی آمدنی ہے۔ ایک گھر میں اگر 4 لوگ صاحب نصاب ہیں تو ان پہ 4 قربانیاں ہیں۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کا سسٹم جوائنٹ ہے، مثلا اگر کوئی اتنا اچھا گھرانہ ہے، جو آج کل کے دور میں بہت کم ہی ملتے ہیں، کہ سارے اپنے پیسے لا کر بابا جی کو دے دیتے ہیں، بیٹے کماتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی اے لو جی تسی خرچ کرو، کوئی اور کماتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ساری چیزیں بابا جی کے ہینڈ اوور ہیں، گھر کا نظام مشترکہ چل رہا ہے، پھر بھی ان کے لیے ایک قربانی نہیں ہے، پھر وہ اس کو مطلب کیلکولیٹ کریں گے، گنیں گے کہ بھائی ہمارے پاس کتنے نصاب ہیں، مثلا 4 لوگ کمانے والے ہیں، پیسے بابا جی کے پاس جمع ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک نصاب ہے تو ایک قربانی ہوگی، اگر 2 ہیں، مثلا ایک آگے کیا 80,000، 2 آگے 1,60,000، اسی طرح آگے کر لیں، 2 ہیں تو 2 قربانیاں، 3 ہیں تو 3 قربانیاں۔ اور اگر جوائنٹ فیملی، مشترکہ فیملی سسٹم نہیں ہے، اپنی اپنی آمدنی ہے، اپنے اپنے اخراجات ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ قربانی اپنی طرف سے کرے گا، دوسرا اس کی طرف سے اس صورت میں کرے گا کہ وہ دوسرے کو اجازت دے گا۔ مثلا آپ کا کوئی بیٹا ہے، وہ کسی باہر کے ملک میں ہے یا آپ کے شہر میں نہیں ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابا جی میری طرف سے آپ قربانی دے دیں، وہ پیسے بھیجتا ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی اجازت کے بغیر اگر قربانی دیں گے، اس کی اطلاع کے بغیر دیں گے، تو اس کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا، یعنی ضروری ہے کہ آپ اس کی اجازت لے کے قربانی دیں۔ اور پھر ایک اور، جس طرح میں نے مختصر سی گزشتہ جمعے کو بھی بات کی تھی کہ بعض ہمارے یہاں معاشرتی تصورات رائج ہیں، جو رسم و رواج ہیں، ان میں سے ایک رواج یہ ہے کہ جو بندہ 7 قربانیاں دے دے بس اس کی پھر چھٹی ہوگی، وہ آتے جی استی 7 قربانیاں ہوگی استاد جی تو ہونا سی آزاد ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، آپ ہر سال صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو بالغ ہونے کے بعد ہر سال کی قربانی دینی پڑے گی، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 7 قربانیاں دے دی اور آپ کی چھٹی ہوگی، ایسا نہیں ہے، ہر سال صاحب نصاب ہے تو ہر سال قربانی دیں۔ اور اسی طرح جو ایک اور جو ہمارا تصور ہے، میں نے بات بھی کی تھی کہ لوگوں میں ایک یہ تصور بھی ہے کہ قربانی ہوتی ہے 3، 5 یا 7 لوگ ہوں تو قربانی ہوتی ہے، 2، 4، 6 ہوں تو قربانی نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت جو ہے نا وہ انسان کی طبیعت کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز سنی ہے، چونکہ ہاں کسی مستند عالم سے اگر آپ نے کوئی بات سنی ہے وہ تو اتھینٹک اور مستند ہے، لیکن اگر ایک ہمارا تصور چل رہا ہے، بہت سی چیزیں نا جو ہمارے معاشرے میں ایک ویسے ہم نے تصور کر لیا، ان میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ بھیا 2، 4 اور 6 کی نہیں ہوتی، یعنی جفت کی نہیں ہوتی، طاق کی ہوتی ہے،
ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک اصول اس میں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جس کا حصہ سب سے کم ہو، مثلا آپ 5 لوگ قربانی دیتے ہیں، 5 لوگ مل کے بڑی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ جس بندے کا حصہ سب سے کم ہو، کم از کم ایک حصہ اس کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تجھے ہونا چاہیے، تو ذرا غریب ہے تو لہٰذا تو ادھا ایسا پاتا باقی ایسی مانے، وہ ایسے وہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک حصہ جو ہے کم از کم ہر شریک کا ایک ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی پھر بات آ جاتی ہے کہ فرض کریں آپ 6 لوگ قربانی دیتے ہیں، اب قربانی بڑی قربانی میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 7واں بندہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب جو 7واں حصہ ہے نا جی، اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یا تو کوئی ایک بندہ رکھ لے، ایک بندہ کہ اچھا جی میں 2 حصے رکھوں گا، یا پھر وہ جو 7واں حصہ بچتا ہے اس کو سارے برابر میں تقسیم کر لیں گے اس کو پیسے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ہر ایک کو کم ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھیا اب اس میں تو حصہ کم ہو گیا نا، حصہ کم ہو گیا، لیکن چونکہ اس میں ایک ایک حصہ سب کا پورا ہو گیا، ایک ایک حصہ 6 لوگوں کو 6 حصے پورے ہو گئے ہیں، اب جو 7واں حصہ ہے وہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے، اس کے پیسوں کو آپ برابر میں تقسیم کر لیں یا کوئی ایک بندہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح شرکت میں ایک بہت ضروری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ نیت سب کی یہ ہو، کیونکہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہے قرب بارگاہ الہی، اللہ کے تقرب کے لیے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو آپ اپنے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں اس میں بڑی چھان پھٹک ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ جو حصے دار ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کی نیت بےایمانہ خراب ہوگی کہ چلو یار یہ مجھے بعض بات ہوتا ہے نا، دوست کسی کو پکڑ کر مجبور کر دیتے ہیں کہ چل یار تو ہی بات ایسا نا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا یار اب تم کہتے ہو تو میں کر دیتا ہوں۔ اب اس کا نقصان کیونکہ اس کی نیت ہی درست نہیں تھی، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو، اس کا مطلب تو اللہ کا تقرب نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوست چونکہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے ان کی بات نہ مانی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اس عمل میں تقوی نہیں ہے، اور تقوی اگر نہ ہوا اس کی قربانی نہیں ہے، اور اگر ایک کی قربانی نادرست ہوگی تو اس کا وبال پھر کیا ہوگا، سب پر ہوگا، پھر سب کی قربانی پہ اثر پڑے گا، اور سب کی قربانی جو کیا ہوگی وہ رائگاں چلی جائے گی۔ اسی طرح ذبح کرتے میں بہت احتیاطیں بھی ضروری ہیں۔ عمر کا سب کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ جو گائے، بیل یا اونٹ یا بھینس ہے یہ کم از کم 2 سال کی ہونی چاہیے، 2 سال سے ذرا بھی کم ہو تو وہ نہیں ہے قابل قبول۔ اس طرح جو بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، وہ 1 سال کا کم از کم ہونا چاہیے۔ اور ایک ابھی اس دن وہ بزرگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے بات کہ دانتوں کا کیا، تو دانتوں کا بھی عمر کے حساب سے ایک اعتبار تو ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ دانت ایک علامت ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کی عمر کا جو ہے نا وہ یقینی بنانا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے وہ بیچنے والا بندہ جھوٹ نہ بولے کہ ہو وہ 2 سال سے کم، مثلا 2 سال سے 1 مہینے کا بھی کم ہو تو وہ جانور قربانی اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں جو بھیڑ یا یہ میڈا وغیرہ ہوتے ہیں نا جی، بھیڑ کا نر جو ہوتا ہے، یہ اگر فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے، بلکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ 6 مہینے کا جو سال بھر کا لگے، صحت مند ہوتے ہیں نا بعض جانور، تو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ 1 سال کا لگے۔ اچھا ذبح کرتے وقت ایک چیز ہوتی ہے، بہت اچھی بات یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے،
قربانی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. ہمارے یہاں تو اکا دکا قربانیاں ہوتی ہیں. کوئی ایک گھر میں، بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے ایک ایک گھر میں 4 5 قربانیاں ہوتی ہیں. تو اب جو قصاب لوگ ہوتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، کس طرح کاروبار کر رہا ہوگا، ان کو اس دن بڑی جلدی ہوتی ہے. وہ ایک دم مطلب چھری پھیری اور ایک دم وہ کوئی ایک رگ ہوتی ہے ایک دم بند کرتے ہیں، سانس نکلتے ہیں ایک دم. تو دوسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت وہ ایسے کھڑی کر کے چھری کو مارتے ہیں. تو ایسے کرنا بھی بالکل جائز نہیں ہے. جب کہ ذبح کریں کھڑی کر کے چھری کی نوک ہرگز اس کے گلے پہ بالکل نہ ماریں. اور دوسرا وہ ایسے گردن کو موڑ کے نا جی مروڑ کے ایسے توڑتے ہیں کہ جلدی جلدی سانس نکلا. یہ بھی جانور کو بلا جو ہے نا بلا وجہ اذیت دینا ہے، تو ایسے بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور رواج ہے، چھری آئی تیز کی، بسم اللہ اللہ اکبر، شف. یہ شف والا کام نہیں ہوتا. شف والے ایک کافی ہے صاحب. تو شف میں جو ہے نا وہ نہیں چلتا جب تک منہ سے بسم اللہ اللہ اکبر خود ذبح کرنے والا نہیں کہے گا، اس وقت تک ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. بلکہ بعض بات یہ ہوتا ہے نا، اچھا جی تجھ قربانی دینا جی بابا جی، ہاں جی آؤ جی ہاتھ ہوتا رکھو جی. اب چھری پہ جو بندہ ہاتھ رکھتا ہے رکھ لے تو حرج کوئی نہیں، خود ذبح کر سکے تو ٹھیک ہے. وہ کوئی ہاتھ رکھنا ضروری بھی نہیں ہے، ایک علامت سی ہوتی ہے، چلے رکھ لیں، ہم منع بھی نہیں کرتے. تو ہاتھ اگر آپ چھری پہ رکھیں گے تو آپ نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اگر چھری پہ ہاتھ رکھنے والا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے گا تو بھی وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اس لیے یہ مثلا بہت باریک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے کا سارا جو عمل ہوتا ہے وہ رائیگان چلا جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ چند چیزیں نوٹ کی تھیں کہ جو کوئی بہت ضروری بات دوست پوچھ بھی لیتے ہیں، بعد میں بھی پوچھتے ہیں اگر کسی کو اور ضرورت پڑے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا، جو کوئی بات کی رہتی ہے وہ میرے سامنے ذرا کہا کرے جی استاد جی یہ مسئلہ تو اس طرح دسیا ہے تو ایک کس طرح، کیونکہ آپ ادھر دکان پہ کھڑے ہو کہیں کہ اور نا جی یہ استاذہ نویں گل دس چھڑی، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ بھی میری غیبت کرتے ہیں، گناہ آپ کے اوپر چڑھے. آپ سے مراد آپ نہیں ہیں کہ آپ کہہ رہا ہوں کسے باشد کوئی بھی کہ اونا جی یہ تو نواں ہی مسئلہ. وہ جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا نا کہ یار دو بندے بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا اس دن وہ ادھر جنازے میں ہم تھے کہتے اوہ یہ نویں گل استاد عام کرتے، کیونکہ اصل یہی سنا بھائی 2 4 6 نہیں کرتے. میں کہ بھائی تسا نہ سننا کوئی شریعت ہے، تسی کوئی مفتی ہو قاضی ہو مولوی ہو کہ بلا کے ہو بھیا بھائی تہاڈا سننا کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. فقہائے کرام آپ نے نہیں سنا تو آپ کون سے مفتی ہیں جی، اور آپ نے کون سی شریعت ساری پڑھ لی ہے؟ فصل اسی لیے قرآن جی فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر جانتے نہیں ہو نا تو پھر اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اور اگر کوئی پوچھے تو پھر شرعی معاملات میں آئیں بائیں شائیں کیوں کب کیسے ایسے نہیں چلتا. کیونکہ جب ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنے تو یہ تو دوسرے لوگوں کے لیے سوال ہے نا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے جی، اس کے بدلے میں یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ کیوں نہیں ہوتا. یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے لیے صرف ایک دلیل ہے کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کر دیا کرتا ہوں تاکہ ان کو آپ ذہن میں رکھیں. اور جو مشترکہ قربانی ہوتی ہے اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ عمومی طور پہ لوگ بعض جگہوں پہ کہتے ہیں نا چلو جی اسی 7 بندے ہیں لہذا 7 دیریاں کرو گوشت دیاں، اندازے سے لوگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کاٹ ود معاف کر چھڑی. تو ایسا نہیں ہے. گوشت کے جب آپ نے 7 حصے کرنے ہیں برابر کاٹنا ہے، سارا برابر میں کاٹا مکس کیا، پھر جب آپ 7 حصے کریں گے تو تول کے کریں گے. 7 لوگ اگر شریک ہیں تو 7 حصوں کو آپ نے تول کے کرنا ہے اور الگ الگ حصے بنا کر پھر آگے جیسے تقسیم کا ایک طریقہ ہے. آپ سارے کا سارا بھی کھا سکتے ہیں اپنی فریج میں،
لیکن یاد رکھیں آج کل بجلی نہیں ہوتی، خراب نہ کرے مہربانی کر کے گوشت، ہاں مت تجھے جی کیونکہ بجلی کا بحران ہے ملک میں، تو لہٰذا بہتر یہ بات ہے خراب کر کے سٹنے بجائے پہلے ہی تقسیم کر چڑے ہو، تو سارے کا سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، سارے کا سارا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو مسنون طریقہ ہے وہ وہی 3 کہ خیش، درویش اور اپنا ذاتی حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، عام لوگوں کا حصہ اور اپنا ذاتی حصہ، یہ 3 حصے کریں۔ اور پھر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر قربانی دینا چاہے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اپنا واجب پہلے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور ذہن میں بات آ گئی، عقیقہ، اگر کوئی بندہ عقیقے کا حصہ رکھنا چاہتا ہے قربانی میں وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے منت مانی ہے کہ بھائی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی اللہ کی راہ میں پیش کروں گا، تو جو منت کی قربانی ہے اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے، اس کا سارے کا سارا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی مرحوم کی طرف سے آپ قربانی اپنی طرف سے کرتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے تقسیم کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ وصیت، کوئی بابا جی بیٹھے بھی ہونا نا کہ یار پترا ہر سال قربانی نہیں بڑی طرف، اگر کسی کی وصیت شدہ قربانی آپ دیتے ہیں نا، اس کا بھی سارے کا سارا گوشت آپ تقسیم کریں گے، آپ خود نوش نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ میں نے چند مسائل جو ضروری تھے وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے ہیں، اور ان کو مجھے یقین ہے کہ آپ یاد بھی رکھیں گے، اور جو اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے علماء ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس محلے میں بڑے علماء ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے اپنے اپنے متعلقہ تو مسائل پوچھ کے کوئی یعنی شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، لہٰذا یہ چیزیں آپ نے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ اس کا ثمرہ بھی ملے گا۔ ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے نا جی، تو آپ اگر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو وہ فائدہ دے گی۔ اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر آپ خود ہی جانتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ان چیزوں کو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔